بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال حبشی ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام رہے جو ایک کافر اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ حضرت بلال حبشی کے والد اور والدہ بھی اسی کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف بہت دولت مند انسان تھا۔ اس کے کئی بیٹے اور غلام تھے لیکن وہ حضرت بلال حبشی کو سب سے زیادہ چاہتا تھا، اسی لیے اس نے حضرت بلال حبشی کو اپنے بت خانے کا نگران بنا رکھا تھا۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اپنے سفر خضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال حبشی نے آواز سنی تو چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں سے کوئی ایسی بکری نہیں ہے جو دودھ دیتی ہو، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کی تمنا پوری نہیں کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں میں دودھ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت بلال حبشی نے بکری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ نے جب اللہ کا نام لے کر بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ابھی حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے۔ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے کہ ایک نوجوان جو حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں اور جب شام کو تھک ہار کر گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری دے دیتا ہے پیسنے کے لیے، جس کو پیستے پیستے مجھے ساری رات لگ جاتی ہے، اس لیے میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں۔ میری بھی کیا قسمت ہے، میں تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری زندگی اسی طرح سے رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت کو کم تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا، ہاں میں تمہاری تھوڑی سی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا رہا۔ آپ اس غلام کو سلا کر خود چکی پیستے رہے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، پھر آپ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس
غلام نے کہا آپ ہیں کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ غلام نے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا اگر آپ وہی نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا اس قدر خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ بس اسی وقت سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ ایک دن امیہ کو یہ پتہ چلا کہ میرے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے کوئی اور مذہب اپنا رکھا ہے، اپنا کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ امیہ یہ سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو، سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دھڑک امیہ کو جواب دے دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر امیہ بن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا کہ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کہا اچھا اب تو اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، میں دیکھتا ہوں کہ محمد اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے۔ پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے سوائے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیت مزید بڑھاتا جاتا، اپنے ناپاک ہاتھوں سے معصوم چہرے پر بے تحاشا مارتا اور اسلام چھوڑنے کے لیے مجبور کرتا۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم ریت پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر کار تھک ہار کر کہنے لگا بلال آج جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ ہر کوئی آپ کو اتنی تکلیف دیتا تھا کہ اپنا سارا زور ختم کر دیتا۔ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق سے نہ ہٹے۔ یہ تو تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کا نام رٹا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا دونوں میں کام آنے والی
ہے۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے آپ کو بے انتہا اذیتیں پہنچاتے اور آپ کے گلے میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا، اے امیہ، اللہ سے ڈرو اور اس ظلم سے اپنا ہاتھ روکو۔ تو امیہ نے کہا، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے اتنا ہی رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیادہ تر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتے تھے اور دن رات ان کی خدمت بجا لاتے۔ آپ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائی اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور آپ کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ آپ کی آواز بہت دل نشین تھی اور اس میں ایسی تاثیر تھی کہ آذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مدینے میں رہنا اب ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میری زندگی کے جتنے بھی دن ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں گزار دوں گا، لہٰذا جہاد میں شرکت کے لیے چل دیے۔ بڑے عرصے تک مدینے میں واپس نہیں آئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے آذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑی تو کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے باہر نکل پڑیں۔ رکعت و گریہ زاری کا ایک عجیب عالم تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے تھے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ عظیم اور مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا کا پہلا مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ چند روز مدینے میں قیام کرنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی ہوئی۔ 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے، جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔